یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بلیوں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اللہ کے حبیب نے ان کو بلیوں والا یعنی کہ ابو ہریرہ کہنا شروع کر دیا۔ یہ ہے اللہ کے حبیب کی اپنی مخلوقات سے محبت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات یعنی انسان ہوں، جنات ہوں اور جانوروں میں سے بلی وہ واحد مخلوق ہے جس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ کی بے شمار مخلوقات میں سے صرف ایک واحد بلی ہے جس کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، جس کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرماتا ہے، اور بلی پھر جس کو بھی دعا دے دے، بلی کی گئی دعا عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ بھی بلی کی دعائیں چاہتے ہیں، آپ بھی بلی کی دعاؤں سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اپنی بیماری سے، پریشانی سے، مصیبت سے، تنگ دستیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو اپنے گھر میں آنے والی بلی کو یا اپنے گھر میں موجود پالتو بلی کو صرف ایک چیز کھلا دیں، انشاءاللہ بلی ایسی دعائیں دے گی کہ آپ اپنے گھر میں بلی پالنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ آج کا یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، تنگ دست ہیں، جو مقروض اتنے ہیں کہ گھر میں لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ یقین کیجئے گا یہ بلی آپ کو ہر طرح کی تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے نکال کر باہر لے جائے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا جسے اس نے قید کر رکھا تھا، یہاں تک کہ اس کو کھانے کو کچھ نہ دیا اور وہ مر گئی۔ اللہ نے اس عورت کو جہنم واصل کر دیا، صرف کس وجہ سے کہ اس نے بلی کو قید کیا تھا، بلی کو کچھ کھانے کو نہ دیا۔ توجہ کیجئے گا کہ ایک عورت نے بلی کو قید کیا، اللہ نے اسے جہنم واصل کر دیا۔ اور جو بندہ بلی کی قدر کرے گا، بلی کے کھانے کا انتظام کرے گا، بلی کی پرورش کرے گا، اللہ اسے کتنا اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک شخص نے بلی کو باندھ کر رکھا، بلی کے ساتھ اگر آپ برائی کرتے ہیں، بلی کی حق تلفی کرتے ہیں، بلی کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ اللہ کریم آپ کے لیے مشکلات پیدا کر دے گا۔ آپ کو دنیا میں بھی پریشانیوں کا سامنا ہوگا اور قبر کا عذاب بھی ہوگا۔ یہ اللہ کے حبیب نے بہت سی روایات میں بلی کی اہمیت کے بارے میں بتا دیا، بلی کے چند رازوں کے بارے میں بتا دیا، لیکن آج جو میرا مقصد ہے وہ آپ تمام بہن اور بھائیوں کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں اگر تو بلی موجود ہے، یعنی کہ آپ کے گھر میں پالتو بلی ہے، تو اس کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں، اس کو اچھا کھانا کھلائیں، اچھا پلائیں۔ اللہ آپ کے رزق میں اتنی برکتیں عطا فرمائے گا، آپ 100 روپے اگر روز کھلائیں گے تو اللہ آپ کو کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ اور اس کی بہت سی مثالیں میرے پاس ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بلی موجود نہیں ہے، کوئی آوارہ بلی بھی آپ کے گھر میں آتی ہے، بار بار چکر لگاتی ہے، تو ایک مخصوص جگہ پر روزانہ دودھ کا یا گھر کا بچا کچا کھانا بھی یا کوئی ہڈیاں یا کوئی گوشت کے ٹکڑے رکھنا شروع کر دیں۔ وہ بلی چند دنوں کے بعد روزانہ آنا شروع ہو جائے گی اور آپ کے گھر میں کسی چیز کو نہیں چھیڑے گی، سوائے اس جگہ پر انتظار کرے گی کہ کب آپ اس کے لیے کھانا رکھتے ہیں، اور وہ کھانا کھا کر چلی جائے گی۔ ہمارے آس پاس بہت سے گھروں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب فرمائی ہے کہ وہ اپنے گھر کے کونے میں یا گھر کے باہر دروازے پر دودھ، گوشت اور گھر کا بچا کچا سالن وغیرہ رکھ دیتے ہیں، اور بلیاں روز روٹین سے آتی ہیں، آ کر اپنا کھانا کھاتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ تو دوستو اس طرح ان کا کیا جاتا ہے؟ ان کا کچھ نہیں جاتا، لیکن اللہ نے ان کے رزق میں اتنا اضافہ فرما دیا کہ وہ غربت تنگ دستی سے نکل جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی غربت تنگ دستی سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کے گھر میں کچھ بھی پکتا ہے، آپ کے گھر میں گوشت پکتا ہے، گوشت میں بچنے والی چربی ہے، بچنے والی ہڈیاں ہیں، آپ کے گھر میں موجود جو دودھ ہے اس میں سے ایک کپ دودھ نکال کر روزانہ کی بنیاد پر بلی کو ڈالنا شروع کر کے دیکھیں، چند دن چند مہینوں میں انشاءاللہ آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، بگڑی آپ کی سنور جائے گی، بیٹی کے نصیب روشن ہو جائیں گے، نوجوانوں کو بہترین روزگار ملے گا، آپ کے گھر میں خاص رحمتیں برکتیں نچھاور ہوں گی۔ بلی کی جتنی بھی اہمیت بتاؤں تو دوستو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، آپ توجہ کیجئے گا۔ اب جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں وہ آپ نے جو بلی کو چیز کھلانی ہے، 4 کل شریف اور سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ نے اس کو پلا دینا ہے۔ یعنی آپ کے گھر میں کوئی بھی کھانا ہے، آپ کے گھر میں دودھ کا کپ ہے، یا آپ کچھ بھی بلی کو کھلانا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ دودھ پلائیں یا گوشت کھلائیں، ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کھلائیں۔ بلی ان دونوں چیزوں سے محبت کرتی ہے، ان دونوں چیزوں کو بہت پسند کرتی ہے۔ اب بلی کو دودھ پلانا ہے یا گوشت، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ آپ نے اپنے سامنے دودھ اور گوشت رکھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر
3, 7 یا 11 बार दरूद पाक पढ़ना है और अपने मकसद की नीयत करनी है कि आप किस मकसद के लिए इस परेशानी मुसीबत से निजात के लिए अमल कर रहे हैं, ताकि बिल्ली आपके लिए वो दुआ करे और आपका वो मकसद पूरा हो जाए। आप अपने सामने दूध और गोश्त रख कर या आप कुछ भी रख सकते हैं। सबसे पहले 4 कुल शरीफ पढ़ने हैं। सबसे पहले सूरह काफिरून यानी कुल या अय्युहल काफिरून, उसके बाद सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद, उसके बाद आपने सूरह फलक पढ़नी है कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, उसके बाद आपने सूरह नास पढ़नी है कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। यानी कि 4 कुल शरीफ आपने मुकम्मल पढ़कर एक बार सूरह फातिहा पढ़नी है और दूध या गोश्त, इन 2 चीजों में से कोई एक चीज लेकर आपने इस अमल को करना है। 4 कुल शरीफ और एक बार सूरह फातिहा पढ़कर दूध या गोश्त पर फूंक मार दें और उसके बाद रब्बे करीम का एक नाम अल्लाहुस समद को पढ़ना है। आपने अल्लाहुस समद को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है, 21 टाइम्स पढ़ना है। अल्लाहुस समद को 21 बार पढ़कर आपने दूध या गोश्त जो भी आपने रखा है उस पर फूंक मार दें और आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर उतना ही दरूद पाक आपने पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। ये वो अमल है, ये वो चीज जो आपने बिल्ली को खिलानी है और बिल्ली आपकी 7 नस्लों के लिए रिस्क और दौलत लेकर आएगी इंशाअल्लाह। ये अमल करने के बाद जैसे ही ये दम किया हुआ दूध या गोश्त आप बिल्ली को खिलाएंगे या पिलाएंगे, वो खाने के बाद अल्लाह से दुआ करेगी कि ए मालिको मौला, इसने तेरी मखलूक के लिए रिस्क का इंतजाम किया, तू भी अपने प्यारे हबीब के सदके इसके रिस्क में, माल में, जान में बरकतें, वुसअतें अता फरमा। दोस्तों आप देखिएगा, आप गुर्बत से निकलकर, तंगदस्तियों से निकलकर इंशाअल्लाह कामयाबी की तरफ चले जाएंगे। अब आप में से बहुत सी बहनें ऐसी हैं, बहुत से भाई ऐसे हैं जो तस्बीहात भी पढ़ते हैं, अमाल भी करते हैं, बड़े बड़े वज़ाइफ करने के बावजूद ना तो दुआएं कबूल होती हैं, ना ही हाजात पूरी होती हैं। ऐसी तमाम बहन भाइयों से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप वीडियो को मुकम्मल देखें। आज मैं आपको वजीफा पढ़ने का, अमल करने का तरीका भी बता रहा हूँ, अल्लाह को राजी करने का, अल्लाह को मनाने का वो खास अमल भी बता रहा हूँ। आपने यकीन कामिल के साथ इस वीडियो को मुकम्मल देख लेना है